محترم سامعین و ناظرین، پہلے زمانے میں کچھ لوگ بڑے بڑے اللہ والوں کو، اکابرین کو اور بادشاہوں کو ان کی موت یاد دلا دیتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے قصہ بیان کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں امیر المؤمنین ہونے کے باوجود اپنی موت کو یاد رکھنے کے لیے انہوں نے ایک آدمی مقرر رکھا تھا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آدمی مقرر کیے تھے کہ وہ ان کو موت کی یاد دلائے۔ کافی عرصہ ہو گیا وہ بندہ یاد دلاتا، عمر مرنا ہے، عمر مرنا ہے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی جا، اب کوئی اور کام کر لے، نیا کام شروع کر رہے، کچھ بس کر۔ کہا عمر آپ ضرورت نہیں ہے، اب ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو یاد دلایا جائے۔ کہا کہ اب ضرورت نہیں ہے۔ کہا کیسے؟ کہا میرے داڑھی کے بال اب سفید ہونے لگے، میرے داڑھی کے بال اب سفید ہو گئے ہیں، یہ مجھے موت کی یاد دلائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لذتوں کو توڑنے والی چیز کو کثرت سے یاد کرو، یعنی کہ موت۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے پوچھا، کہا کہ میرے صحابہ، تم اپنی موت کو کتنا یاد رکھتے ہو، موت پر کتنا یقین رکھتے ہو کہ موت آنے والی ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت کی نیت باندھ لے، 4 رکعت کی نیت ہم باندھ لے، پورا کریں گے یا نہیں کریں گے معلوم نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، تم تو 4 رکعت کی بات کرتے ہو، تم تو 4 رکعت کی بات کرتے ہو، یہ چھوڑو، دیکھو ادھر سنو۔ صحابہ متوجہ ہوئے، کہا میں رکعت باندھ لوں، میں ایک سلام پھیروں، دوسری سلام پھیروں گا یا نہیں مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 17 برس مدینہ منورہ میں خدمت کرتے رہے، دین کی درس حدیث دیتے رہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، پوچھا اے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، ذرا بتلائیے کہ میں کب مروں گا، تاکہ میں تیاری کر لوں، یہ تھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ مدینہ منورہ میں جو ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک چلتا تھا کسی زمانے میں، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حضور سے یہ سوال کیا خواب میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 انگلیاں دکھلائی، بس اشارہ دے دیا 5۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس کو سمجھ نہ سکے۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں موجود تھے جو خواب کی تعبیر دیا کرتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادم کو ان کے پاس بھیجا کہ نام مت بتانا میرا، خالی یہ کہنا کہ 5 اشارے ہوئے ہیں، حضور نے 5 انگلیوں سے اشارہ کیا ہے، اس خواب کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بھی بڑی پہنچی ہوئی شخصیت، اللہ والے تھے وہ بھی، انہوں نے پہچان لیا کہ یہ خواب کسی اہل گھر کا نتو کا نہیں ہے، یہ چھوٹے آدمی کا خواب نہیں ہے، یہ کسی بڑے آدمی کا خواب ہے۔ خادم واپس آیا، کہا کہ پوچھ رہے ہیں، نام پوچھ رہے ہیں، کہا بتا دو میرا نام۔ تب جا کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی اجازت سے خادم نے نام بتایا کہ علامہ ابن سیرین وہ امام مالک ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور حضور نے ان کو 5 انگلیوں سے اشارہ دیا۔ امام علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی یہ 5 انگلیوں کی طرف 5 انگلیوں کا اشارہ کرنا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اس بات کی دلیل ہے کہ سرکار اس آیت کریمہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، ان اللہ عندہ علم الساعہ۔ یہ 5 علوم جو ہے یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، 5 چیزوں کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، اس آیت کی طرف اشارہ کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مالک کو، ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ قیامت کا علم اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا قیامت آئے گی 10 محرم کو، جمعہ کا دن ہوگا، لیکن سال نہیں بتلایا۔ ابھی تو 10 یوم جمعہ جو ہے وہ عاشورہ کو ہی تھی ہمارے یہاں پر، وہاں عربوں میں جمعرات کو تھی، ہے نا، تو لیکن اس کے باوجود آج قیامت نہیں آئی، سال نہیں بتلایا۔
ابھی بہت ساری نشانیاں باقی ہیں. تو قیامت کا علم اللہ کے سوا کسی کو. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ, بارش کہاں برسے گی, کتنی برسے گی, کسی کو معلوم نہیں. بعض مرتبہ بادل آتے ہیں, لوگ کہتے ہیں بارش ہوگی, لیکن پھر بارش ہوتی نہیں ہے. اللہ وہ ذات ہے, هو الذی یرسل الرياح بشرا بین یدی, هو الذی یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمتی, ہے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر اپنی رحمت کو برسا دیتے ہیں, اور پھر اللہ بتلاتے ہیں کہ اس پانی کے ذریعے سے اس آیت کا مفہوم و خلاصہ. بہرحال امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے خواب کی تعبیر یہ تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ اس طرح کیا کہ قیامت کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ, بارش کا علم. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, ماں کے پیٹ میں کیا ہے, لڑکا ہے, لڑکی ہے, ایک ہے, دو ہے, سیدھا ہے, الٹا ہے, اس کا علم اللہ کے سوا. آج مرتبہ ہماری جو ہے ڈاکٹروں کے سارے مشنریز بھی فیل ہوتے ہیں جی. دو بتاتے ایک نکلتا, ایک بتاتے نکلتا دو, جی بتاتے بیٹا ہوگا, نکلتی لڑکی. کبھی ہوتا ہے ایسا؟ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا, کتنی چیزیں ہوئی, 3. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا, کہ انسان کل کیا کھائے گا اس کو پتہ ہے نہیں ہے. گھر میں بہترین کھانا بنا ہے, اچانک دعوت ہو گئی, دعوت پہ جا رہے تھے, اچانک کچھ حادثہ پیش آیا, بڑا پاؤ کے بھی واندے ہو جاتے ہیں. ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. کسی کی موت کی خبر آ گئی, کھانا چھوڑ جائے, کسی کو معلوم نہیں کیا کھائے گا. وما تدری نفس بأی ارض تموت, کس زمین پہ انسان مرے گا وہ بھی اس کو معلوم نہیں ہے. سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا قصہ مشہور ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, اس کی موت کا وقت ہو چکا تھا, اور ہوا یوں کہ اسرائیل ملک الموت وہیں حاضر تھے, گھور گھور کے دیکھ رہے تھے. وہ آدمی گھبرایا, کیا بات ہے. سلیمان علیہ السلام سے کہا ابھی ہوا کو حکم دو, مجھے فلاں فلاں جزیرے پہ پہنچا دے. سلیمان علیہ السلام نے کیا, ہوا کو حکم دیا, ہوا اڑا کے لے گئے اس شخص کو اس جزیرے پہ. جب وہاں پہنچا ہے ملک الموت وہاں سے, تو کیا بات ہے, کہا کہ مجھے میرے رب نے تیری روح اسی جگہ قبض کرنے کا حکم دیا تھا, تو ابھی تک وہاں بیٹھا تھا, تو تیری موت تجھے یہاں کھینچ لیا. ایسا کہتے ہیں نا, کبھی اس کی موت اس کو لے گئی. عزیزوں, موت کو یاد کرنا چاہیے, موت کو یاد کرنا چاہیے. وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا. ہر انسان کو مرنا ہے, اس کا ایک وقت بھی متعین ہے. موت آئے گی بھی تو باذن اللہ, اللہ کے حکم سے آئے گی. انسان کے اپنی پسند سے نہیں آئے گی. ہر آدمی چاہے گا مدینہ میں موت آ جائے, اللہ چاہے تو ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ عطا فرمائے, آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. میں ایک بات عرض کر رہا تھا, اس زمانے کے اندر جو ہے لوگ بادشاہوں کو بھی یاد دلاتے تھے. شاہ جہاں بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے جی, اس کے سر پر تاج سجایا جا رہا تھا, تاج پہنایا جا رہا تھا جی. بڑے رقص سرور چل رہے تھے, ناچ گانا ہو رہا تھا, ہر کوئی خوشی کی, ہر کسی کے چہرے پہ خوشی کی لہر تھی. درمیان میں کسی نے اٹھ کر کہا, اے شاہ جہاں, اے بادشاہ, یاد رکھو ایک دن مرنا ہے, ایک دن مرنا ہے. اتنی خوشیاں نہ مناؤ, خوشیاں اتنی مناؤ جتنی تم سنبھال سکتے ہو. شاہ جہاں کے دل پر اس کا اثر ہوا, وہ آیا, اس کی پگڑی کو اس نے نیچے اتار دیا اور دھاڑے مار کے رونے لگا. عزیزو, اللہ والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان تمام تر احکام کی جو ہے کیفیت دلوں پر عجیب طرح کی ہوتی ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے جی, تجارت کی غرض سے, زیور بیچتے تھے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ, زیور جواہرات کا کاروبار تھا. راستے پہ دیکھا کہ ایک لشکر چل رہا ہے, پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں, کہا کہ وہ بادشاہ سلامت ایک قافلہ لے کے جا رہے ہیں, چلو. وہ بھی ساتھ ہو لی گئے, دیکھا تو ایک کنبہ بنا ہوا ہے, لوگ اس میں جا رہے آ رہے. آخر میں بادشاہ گیا, بادشاہ روتے ہوئے باہر نکلا. کسی نے پوچھا کہ کیا ہوا اس کو, تو ابھی تو اچھا تھا. کہا کہ یہاں اس کا بیٹا دفن ہے, یا بادشاہ کا بیٹا یہاں دفن ہے, یہ ہر سال جو ہے یہاں اس کی زیارت کرنے کے لیے آتا ہے.
اللہ اکبر. یہ بادشاہ ہے, اس کا بیٹا تو مر چکا ہے لیکن بادشاہ رو رہا ہے. کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ پر اس کے رونے کا اتنا اثر ہوا کہ بصرہ واپس آئے ہیں اور سارے جواہرات اور زیورات کو غریبوں میں صدقہ کر دیا, اور 70 سال تک اللہ اللہ کرتے کرتے رہے اور اللہ کے ولی بن کر دنیا سے چلے گئے. عزیزو, موت ایک دن آنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. ہر کسی کو مرنا ہے, ہر کسی کو مرنا ہے. اگر اس دنیا میں کسی کو باقی رکھنا ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حقدار تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان سے زیادہ کسی سے محبت نہیں تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو بھی اللہ نے پرواز کرا دیا, روح قبض کرا دی. کل نفس ذائقۃ. یہ بات الگ ہے کہ نبی اپنے قبروں میں زندہ ہوتے ہیں, شہداء اپنے قبروں میں زندہ ہوتے ہیں. اسی درمیان میں ایک بات اور آپ کو سناتے چلوں. ایک مسئلہ ہے امت میں, مردے اپنے قبر میں سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ اس پر جو ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں اختلاف ہوا. ایک ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ, اور ایک طرف ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ. یہ دونوں کی عمر تقریباً برابر سرابر تھی. صرف عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے تقریباً 2 سال بڑے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ. وہ کیسے سمجھ میں آتا ہے؟ وہ اس طرح سمجھ میں آتا ہے کہ جس وقت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے 18 سال کی تھی اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سال کے تھے. عبداللہ ابن عباس بھی تھے لیکن 10 سال کے تھے. سرکار کی وفات کے زمانے میں کتنے سال کے تھے؟ 10 سال کے تھے. ہاں, عبداللہ ابن مسعود بڑے تھے رضی اللہ عنہ. تو بہرحال سماع موتا یعنی مردے سنتے کہ نہیں سنتے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ مردے سنتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ مردے نہیں سنتے. دلیل پیش کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم سے, انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء, کہ تم مردوں کو سنا نہیں سکتے. اور ایک جگہ فرمایا وما انت بمسمع من فی القبور, جو قبروں میں ہے ان کو آپ سنانے والے نہیں ہو. یہاں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دلیل پیش کی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ذہین تھے, ہوشیار تھے. حضرت عائشہ بھی کچھ کم نہیں تھی, دلائل کا خزانہ تھا ان کے پاس. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ اگر مردے نہیں سنتے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قبرستان جاتے وقت سلام کا حکم کیوں دیا؟ نمبر 1. دوسری دلیل یہ پیش کی ہے کہ اگر مردے سنتے ہیں, اس پر دلیل پیش کی ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں مردے سنتے ہیں, دلیل دو. تو دلیل یہ دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مردوں کو دفن کر کے واپس ہوتے ہیں تو اس وقت مردے جو ہیں وہ واپس جانے والوں کے, ان کے رشتہ داروں کے چپل کی آواز کو سن لیتے ہیں. تو ان کی بھی دلیل پکی ہو گئی. پھر دلیل پیش کی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ شہداء تو اپنی قبروں میں شہید حیات ہوتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, کہ وہ تم جو ہے مردوں کو جو اللہ کے راستے میں مارے گئے ہیں ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے اپنے رب کے پاس. ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا, کہ تم جو ہے اللہ کے راستے میں مارے جانے والوں کو مردہ شمار نہ کرو, ان کے بارے میں مردہ ہونے کا گمان نہ کرو. بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ, زندہ ہے, ان کو اللہ کے ہاں رزق دیا جاتا ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور جامع دلیل دی, وہ یہ ہے کہ بدر کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کے بعد تمام صحابہ اکرام کو یہ حکم دیا کہ جو بدر کے اندر کفار میں سے قتل کیے گئے ہیں ان میں سے 24 سرداران قریش, 7 کے تو نام بیان کیے ہیں,
7 کے تو نام روایتوں میں بیان کیے ہیں. 24 سرداران قریش، ان کو ایک ہی گڑھے میں ڈال دو، ایک خبیث کنویں میں ڈال دو، اور پھر جو ہے ان کو دفنانے کے بعد، دیکھو اس زمانے میں بھی دفنانے کا حکم تھا، غیروں کو بھی. بہرحال تو ابو جہل ہے وغیرہ وغیرہ، یہ ساروں کو وہاں دفنا دیا گیا. اور دفنانے کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کنویں کے پاس گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خطاب کیا اور یہ کہا، انا وجدنا ما وعد ربکم حقا، انا قد وجدنا ما وعد ربنا حقا، کہ ہم نے تو پا لیا جو ہمارے رب نے ہم سے حق وعدہ کیا تھا، اس کو ہم نے سچ پایا. هل وجدتم ما وعد ربکم حقا، کیا تم نے بھی تمہارے رب کا وعدہ سچ پا لیا؟ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے کہ اللہ کے رسول یہ تو مردے ہیں، آپ کہاں ان سے باتیں کر رہے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، جتنا تم نہیں سن رہے ہو اس سے زیادہ یہ لوگ میری بات کو سن رہے ہیں. یہاں عبداللہ ابن عمر نے یہ دلیل دی کہ مردے سنتے ہیں. بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ ہے، مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں. ہر آدمی جب مرے گا تب اس کو پتہ چلے گا کہ وہ سن رہا ہے یا نہیں سن رہا ہے. بہرحال عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، ایک دن مرنا ہے، موت ایک دن آنی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ صحابی نے سنتے ہیں. ہاں سنتے ہیں. اب دونوں مسلک ہو گئے ہیں. بہرحال ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک الموت سے سوال کیا کہ دنیا میں اتنی اموات ہوئی، اتنوں کی روح تم نے قبض کی ہے، اتنوں کی روح قبض کی ہے، تو تم کو کسی پر رحم آیا؟ تم کو کسی پر رحم آیا؟ اتنی روحیں تم نے قبض کی، اتنی جانیں قبض کی ہے، کیا تم کو کسی پر رحم آیا؟ تو ملک الموت نے کہا کہ کسی پہ اتنا نہیں آیا، لیکن ایک بچے پہ رحم آیا. ایک بچے پہ رحم آیا. کہا کیوں؟ بولے وہ سمندر میں کشتی بھور میں پھنس گئی تھی اور اس کی تختیاں الٹ گئی تھی، اس کی ماں اور اس کے باپ تو مر چکے تھے، پھر وہ تختی پر کشتی کی جو تختی چھوٹ گئی تھی اس پر ایک بچہ کنارے پر پہنچ گیا لہروں کے ذریعے سے، پھر اللہ تو نے اس کے ماں باپ کی روح قبض کرنے کا مجھے حکم دیا تھا، مجھے اس پر ترس. اللہ نے کہا ملک الموت یہی ہے وہ شداد جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، اس کو میں نے چڑیا کے ذریعے سے چارہ پانی پلایا اور اس نے بڑا ہو کے خدائی کا دعویٰ کیا، جنت بنوائی کی شداد. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احکام کی پابندی نصیب فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پابندی نصیب فرمائے، ہر وقت اللہ موت کا استحضار نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.